لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. موضوع سخن فلسفہ روزہ ہے. خداوند عالم نے اگر ہم پر روزہ فرض کیا تو ظاہر سے بات ہے وہ حکیم ہے، اس کا کوئی فرمان، اس کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. یہ اور بات ہے کہ ہم اس کی حکمتوں کو نہ سمجھ سکیں، لیکن اس معبود کا کرم ہے کہ اس نے خود ہی بہت سے مقامات پر اپنی حکمتوں کو اور اپنے اغراض و مقاصد کو، اپنے احکام کے فلسفے کو ہمیں سمجھا دیا. البتہ عمل کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کے فلسفے کو سمجھیں تبھی عمل کریں گے. عمل کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کا حکم ہے، اتنا ہی کافی ہے کہ اس کا حکم ہے. لیکن سمجھ لیں فلسفے کو تو کیا کہنا. اس کے مقاصد سے، اس کے اہداف سے اگر آشنائی ہو جائے، روح حکم کیا ہے تو کیا کہنا. لیکن اگر نہ بھی سمجھ سکے، ہم آفس میں کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، ہمارا باس ہمیں حکم دیتا ہے، اگر اس کے فلسفے کو جانتے ہیں تو کیا کہنا، اور نہیں جانتے ہیں پھر بھی تو عمل کرنا پڑتا ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ باس کا حکم ہے. باس کا حکم ہونا ہی عمل کرنے کے لیے کافی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے باس جو باس ہیں نہیں، باس بن بیٹھے ہیں، ان کی تو اتنی قیمت ہے. اور جو حقیقی باس ہے، باسوں کا باس، وہ اگر کہہ دے ایسا باس جس کا اپنا کوئی نفع نقصان نہیں ہے. دنیا کے جتنے بھی باس ہیں وہ ہمیں آرڈر دیتے ہیں، اس آرڈر میں ان کا اپنا نفع نقصان ہے، اس کا کوئی نفع نقصان نہیں ہے. جو کچھ بھی اس نے کہا ہے ہمارے لیے، اگر کسی چیز کو بجا لانے کا حکم دیا یا کسی چیز سے دور رہنے کا حکم دیا، دونوں ہی میں تنہا چیز جو اس کے مد نظر ہے وہ ہمارا اپنا فائدہ اور نقصان ہے. خداوند عالم نے اگر روزے کا حکم دیا، فلسفہ بیان کر دیا کہ روزہ تم پر کیوں واجب کیا، تاکہ تم صاحب تقوی بن سکو. تقوی کی کیا اہمیت ہے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا. روزہ کس طرح سے ہمیں متقی بنا سکتا ہے، چند مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ ہم اپنے روزہ وہ چیز ہے جو ہمیں اپنے اوپر قابو پانا سکھاتا ہے. اپنے سرکش نفس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، یہ 1 مہینے کی مشق ہمیں اس قابل بنا دیتی ہے کہ اب ہم بقیہ 11 مہینے بھی اپنے نفس کو قابو کر سکتے ہیں. زیادہ تر گناہ کا سبب، تقوی سے دوری کا سبب کیا ہے؟ یہی ہے نا کہ ہمیں اپنے نفس پر قابو نہیں ہے. اکثر یہی کہ جی تو نہیں چاہتا تھا مگر کیا کرے ہو گیا. ہاں واقعی شرمندہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، کیوں ہو گیا، کیا کریں، نفس ہے، سرکش نفس ہے. دوسرا سبب یہ ہوتا تھا کہ ہمیں احساس نہیں ہو پاتا تھا بہت ساری ذمہ داریوں کا. روزہ ہمیں ان ذمہ داریوں، علیکم السلام رحمۃ اللہ، روزہ ہمیں ان ذمہ داریوں کا احساس دلا دیتا ہے. کبھی کبھی اچھے کام نہ کر پانے کا سبب ہے عدم توفیق. چاہت کافی نہیں ہے، بہت دفعہ چاہتے بھی ہیں، وسائل ہیں بھی مگر ہو نہیں پاتا.
جب تک خدا کی طرف سے توفیق نہ مل جائے. السعی منی والاتمام من اللہ. کوشش کرنا ہمارا کام ہے لیکن پائے تکمیل تک پہنچانا اسی کا کام ہے. خیر توفیق کیا ہے کیسے ملتی ہے فی الحال ہم اس وادی میں نہیں جانا ہے، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. لیکن ایک چیز جو توفیق کا سبب بنتی ہے وہ روزہ ہے. چنانچہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ عز وجل وکل ملائکتہ بالدعاء للصائمین. خدا بند عالم نے اپنے فرشتوں کی یہ جو ہے ڈیوٹی لگا دی ہے، فرشتوں پر فرض کر دیا ہے کہ تم روزے داروں کے لیے دعا کرو. ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو روزے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے، ایک ثمرہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. کس چیز کی فرشتے دعا کرتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے فرشتے علیہ السلام کسی جو ہے برے چیز کی تو دعا نہیں کریں گے. فرشتے دعا کرتے ہیں، ان کی دعا سبب بنتی ہے کہ ہم اس توفیق کے مالک ہو جاتے ہیں جس کے سائے میں اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اس سے گناہوں سے دوری اختیار کرتے ہیں. تقوی کے لیے ایک اور چیز جو سبب بنتی ہے وہ اخلاص ہے. کیونکہ دیکھیے نا، اگر سارے کام کر ڈالیں لیکن اگر آپ کے ہاں اخلاص نہیں پایا جاتا ہے تو سارا عمل رائگاں ہے، بیکار ہے. میں نے وہ حدیث پڑھی تھی کہ پیغمبر نے فرمایا کہ ان اخوف ما اخاف علی امتی الشرک الاصغر. سب سے زیادہ مجھے جس چیز کا خوف ہے اپنی امت کے بارے میں وہ کس چیز کا خوف ہے؟ شرک اصغر کا ہے. قیل یا رسول اللہ وما الشرک الاصغر. اے اللہ کے رسول شرک اصغر کیا ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا الریا. اخلاص کی جو ہے ضد ہے نا ریا. اخلاص یعنی عمل ہمارا صرف اللہ کے لیے، ریا یعنی دوسروں کو دکھانے کے لیے. تو جس عمل میں اخلاص نہ ہو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے. خدا بند عالم کی بارگاہ میں اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. اور جس کی کوئی قیمت نہیں ہے وہ عمل ہمیں تقوی سے نہ صرف یہ کہ قریب نہ کرے گا بلکہ وہ عمل ہمیں تقوی سے دور کرے گا. روزہ وہ چیز ہے جو ہمارے اندر اخلاص کو مستحکم بناتا ہے. اخلاص کی تقویت کا سبب جو چیز بنتی ہے وہ کیا ہے؟ روزہ ہے. عام طور سے کوئی انسان واقعی ریاکاری کرنا نہیں چاہتا ہے. وہ پاگل تو کوئی نہیں نہ ہے کہ محنت بھی کرے اور کوئی اس کو ثواب بھی نہ ملے. عموماً کوئی چاہے گا تو نہیں نا کہ اپنے عمل کو برباد کر دے. ہم سب جانتے ہیں کہ ریاکاری پر کچھ ملتا ملاتا نہیں ہے. نہ دنیا والے کچھ دیتے ہیں اور خدا تو بہرحال دے گا ہی نہیں. جن دنیا والوں کو دکھانے کے لیے ہم عمل کرتے ہیں آج تک انہوں نے ہمیں کیا دیا ہے؟ بہت شاندار آپ نے دعوت کی دوسروں پہ دھونس جمانے کے لیے اپنی دولت کا. لوگ ہماری تعریف کے واہ 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 کیا دعوت تھی. سب نے کھانا تو کھا لیا، کھانے کے بعد 2 نمبر کا پیسہ تھا بھائی. اب 2 نمبر کے پیسے والے اگر نہ کریں گے تو کون کرے گا؟ کون بڑا تیر مار دیا؟ سارا پیسہ ان کے لو، ان کو دکھانے کے لیے کیا تھا سب کچھ، ان کو خوش کرنے کے لیے. یہ خوش ہو گئے. بہت ساری مثالیں ہیں جو جس سے آپ ہم سے بہتر واقف ہیں. آپ جانتے ہیں کہ انسانوں کو خوش کرنا کوئی آسان کام بلکہ محال ہے. جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ لا تشتغل قلبک برضا الناس فإنه لا يحصل یا فإن ذلك لا يحصل. اے میرے لال دیکھو، لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش مت کرنا. اپنے دل کو وابستہ نہ کر دو کہ لوگ خوش ہو جائیں. صبح سے شام تک مرے جا رہے ہیں اسی کام کے لیے. گھر بنا رہے ہیں لوگوں کی واہواہی لینے کے لیے، کپڑا پہن رہے ہیں لوگوں کی واہواہی لینے کے لیے، مجلس و محفل بھی کرتے ہیں تو وہ بھی لوگوں کی واہواہی لینے کے لیے، حج پہ بھی جاتے ہیں تو لوگوں کی واہواہی لینے کے لیے. جناب لقمان کہتے ہیں میرے لال یہ کام مت کرنا، کیونکہ یہ چیز ہونے والی ہی نہیں ہے.
فَإِنَّ ذَلِكَ لا يحصل، لوگ خوش ہو جائیں ممکن نہیں ہے۔ پھر جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو عملی تربیت دینے کی، آخر بہت ساری باتیں زباناً کہی جائیں نا تو ایک کان سے سنتے دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں، لیکن اگر عملی تجربہ کرا دیا جائے تو پھر وہ بات انسان بھولتا نہیں ہے۔ اپنے بیٹے کو عملی تجربہ کرانے کے لیے جناب لقمان نے گدھا جس کے اوپر یہ جو ہے سوار ہوا کرتے تھے وہ ساتھ میں لیا۔ پہلے یہ کیا کہ باپ سوار ہو گیا اور بیٹا پیدل چلنے لگا۔ شہر میں داخل ہوئے، لوگوں نے کہا کتنا ظالم باپ ہے، دیکھو تو شرم نہیں آتی ہے، بیچارہ بیٹا دوڑا جا رہا ہے، پسینے پسینے ہے اور ٹھاٹھ سے بیٹھا ہوا، بڈھے کو دیکھو کتنی ٹھاٹھ سے بیٹھا، قبر میں پیر لٹکائے ہوئے ہے۔ مگر خیر تھوڑی دیر کے بعد جناب لقمان نیچے اتر آئے اور بیٹے کو سوار کر دیا، بیٹا بیٹھ گیا۔ اب چلے، کیا زمانہ آ گیا ہے، بوڑھا باپ، شرم نہیں آتی ہے، بوڑھا باپ جو ہے پیدل چل رہا ہے، جوان بیٹا سواری پر بیٹھا ہوا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دونوں باپ بیٹے بیٹھ گئے۔ اب جو آگے بڑھے تو پھر کہنے لگے دیکھو تو کتنے ظالم ہیں، بیچارے ایک گدھے پہ دو دو لوگ بیٹھے ہوئے، شرم نہیں آتی ہے، بے زبان جانور۔ اس کے بعد کیا کہ دونوں اتر آئے اور گدھے کو لے کر کے نکیل شہر میں جا رہے، کہ کتنے پاگل ہیں، سواری ہوتے ہوئے بھی پیدل جا رہے ہیں۔ جناب لقمان نے بیٹے سے کہا دیکھا بیٹا، جتنے راستے تھے سب دیکھ لیا نا، اب بھائی یہ حل تھا، یا ایک گدھا ہمارے پاس ہے، یا میں بیٹھوں تم پیدل چلو، یا تم بیٹھو میں پیدل، یا دونوں بیٹھ جائیں یا دونوں نہ بیٹھیں، اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے تھے؟ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُحْصَلُ، اخلاص اگر نہیں ہے، ریا اگر عمل میں ہے تو ہم لوگ کو چاہتے نہیں ہے ریا کرنا۔ حقیقت یہی ہے، اکثریت کو اگر آپ دیکھیں گے، ان کے دل میں جھانک کے دیکھیں، واقعاً ریا کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ اگر کوئی حج پہ جا رہا ہے، اگر کوئی کار خیر کرتا ہے، اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے، اگر کوئی مجلس کرتا ہے، اگر کوئی تبرک بانٹتا ہے، اگر کوئی افطار کراتا ہے، تو زیادہ تر لوگ، چند لوگوں کی بات چھوڑ دی جو خبیث ہیں ان کی بات نہیں کرتا میں، لیکن عموماً افراد جو ہیں وہ واقعاً ریا کرنا نہیں چاہتے ہیں، اخلاص چاہتے ہیں، لیکن ہو جاتا ہے ریا ہو جاتا ہے۔ کیا کریں کہ ہمارے اندر اخلاص کی صفت مضبوط ہو جائے، استحکام حاصل ہو اخلاص کو، اور یہ جو انچاہی جو ہے ریاکاری ہمارے درمیان آ جاتی ہے وہ نہ آنے پائیں۔ اس کا سبب ہے روزہ۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے جب وہ خطبہ دیا تھا فدق کے سلسلے میں دربار میں، خطبہ فدق جو بی بی کا ہے، وہاں بہت سارے چیزیں بیان کی ہیں۔ وہ تو فدق تو صرف ایک گوشہ ہے اس کا، ورنہ پورا اسلام ہے۔ جناب معصومہ فقط باغ لینے نہیں گئی تھیں، جناب معصومہ وہاں دین بچانے گئی تھیں۔ اس وقت سب کو دین کا وہ سبق دے رہی تھیں تاکہ لوگ کبھی بھول نہ سکیں۔ وہاں پر فرماتی ہیں نماز کیوں واجب کیا اللہ نے، حج کیوں واجب کیا، وہیں پر روزے کی جب حکمت اور مصلحت کو بیان فرماتی ہیں، کہتی ہیں فرض اللہ الصیام تثبیتا للاخلاص، اللہ نے روزے کو واجب قرار دیا۔ کاہے کے لیے روزے کو واجب قرار دیا؟ روزہ اللہ نے واجب قرار دیا اخلاص کی بنیادوں کو مضبوط بنانے کے لیے، تاکہ لوگ اخلاص سے کام لے سکیں۔ تو روزہ کس طریقے سے تقوی کو مستحکم بناتا ہے؟ شرط یہ ہے کہ واقعاً ہم روزہ ان چیزوں کو نگاہوں میں رکھ کے رکھیں۔ روزے کو فقط ایک رسم کی شکل نہ دیں۔ وہ رمضان آ گیا، جیسے بہت سارے کام ہوتے، عید میں جیسے وہ سب ہوتا ہے، رمضان میں جو ہے ٹھیک ہے ہم کچھ گھنٹوں کے لیے بھوکے رہیں گے، پھر افطار کریں گے، پھر کھانا کھائیں گے، پھر سحر کریں گے، اور طرح طرح کی اس میں چیزیں میں نے کھائے پیئیں گے۔ روزہ یعنی طرح طرح کی چیزیں کھانے کا زمانہ۔ پاکستانی ٹی وی دیکھ رہے تو آ رہا تو وہاں تھا کہ وہ بہار رمضان، تو میں کوئی اچھا مضمون ہوگا بھائی، بہار رمضان کیا دکھا رہے ہیں؟ تو بہار رمضان کے بعد جو انہوں نے دکھایا تو یہ پکوڑے دکھائے جا رہے ہیں، پھلکیاں دکھائی جا رہی ہیں، اور سارے جو کھانے ہوتے ہیں لچھے دکھائے جا رہے ہیں، طرح طرح کے کھانے۔ یہ ہے بہار قرآن، یہ بہار رمضان۔ قرآن کی نگاہ میں رمضان بہار قرآن کا زمانہ ہے، ان کی نگاہ میں رمضان کس چیز کی بہار کا زمانہ ہے؟
کھانے پینے کی باہر کا زمانہ ہے۔ بہرحال تقویٰ میں نے عرض کیا تھا کہ تقویٰ صرف کسی ایک میدان کا نہیں ہے، تقویٰ صرف عبادت خالق کا نام نہیں ہے، تقویٰ جہاں عبادت خالق ہے وہیں خدمت مخلوق بھی ہے، جہاں نمازوں کا ثواب ہے، روزوں کا ثواب ہے، حج کا ثواب ہے، تلاوت قرآن کا ثواب ہے، دعاؤں کا ثواب ہے، ان کی اہمیت ہے، یہ چیزیں انسان کو تقوی سے قریب کرتی ہیں، وہیں پر خدمت خلق کا میدان یہ بھی انسان کو تقوی سے قریب کرتی ہیں۔ اور خدا بند عالم نے روزہ جو واجب کیا اس کا ایک سبب یہ تھا کہ ہمارے اندر خدمت خلق کا جذبہ بیدار ہو سکے۔ وہ روایت آپ کو یاد ہوگی جو میں نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کی تھی کہ اللہ نے کیوں روزہ واجب کیا؟ تاکہ بھوک میں امیر اور غریب کو برابر کر دے، امیر کو بھوک کی شدت کا احساس ہو تاکہ وہ غریب کے اوپر رحم کر سکے۔ تو ایک پہلو انسان کو تقوی سے قریب کرنے کا کیا ہے؟ خدمت خلق ہے۔ جتنا ثواب اور جتنی اہمیت اسلام میں عبادت خالق کی ہے اس سے کم اہمیت خدمت خلق کی نہیں ہے۔ اگرچہ افسوس کا مقام یہی ہے کہ ہم لوگوں نے خدمت خلق کا خانہ دین میں خالی رکھا ہے۔ اگر کوئی خدمت خلق کرتا بھی ہے تو اسے کوئی دینی خدمت سمجھ کے نہیں انجام دیتا۔ دینی خدمات کیا؟ فلاں صاحب بڑے دیندار ہیں، یعنی کیا مطلب؟ بہت نمازیں پڑھتے ہیں، بہت تلاوت قرآن کرتے ہیں، بہت دعائیں پڑھتے ہیں، ہر وقت مسجد میں بیٹھے رہتے، کیا کہنا بڑے دیندار ہیں۔ آج تک کسی نے خدمت خلق کرنے والے کو اس لقب سے نہیں نوازا ہے۔ کتنے دیندار آدمی ہیں، کتنے بیواؤں کی خبرگیری کرتے ہیں، کتنے غریبوں کا پیٹ بھرتے ہیں، کتنے بے روزگاروں کو یہ جو ہے روزگار دلا دیتے ہیں۔ کبھی ایسے لوگوں کو ہم نے دیندار کے نام سے یاد کیا ہے؟ البتہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ خدمت خلق اسی وقت قابل احترام ہے جب عبادت خالق کے سائے میں انجام دی جائے، خدا کو بھلا کر کے، خدا کو فراموش کر کے اگر خدمت خلق ہے۔ اول تو خدمت خلق ممکن ہی نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ جس نے اپنے خدا کا حق ادا نہیں کیا وہ بندوں کا کیا حق ادا کرے گا؟ اگر کہیں دیکھ بھی رہے ہیں کہ وہ خدمت خلق کر رہے ہیں، انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی خطرناک مقصد چھپا ہوا۔ آپ دیکھیں کہیں بھی طوفان آ جائے، کہیں زلزلہ آ جائے، سب سے پہلے مدد کون کرتا ہے؟ کون سا ملک ہے؟ ہاں زور سے بولیے، شرماتے کیوں ہیں؟ امریکہ سب سے پہلے مدد کرتا ہے، سب سے پہلے جو ہے امریکہ کی مدد۔ لیکن آپ ذرا مدد کھول کے دیکھیں اندر ہوتا کیا ہے ان کے، اور مقاصد کیا ہوتے ہیں۔ مدد تو بعد میں آتی ہے، جاسوس پہلے آتے ہیں۔ مدد تو بعد میں آتی ہے، غلامی کے جال پہلے پھیلا دیے۔ جہاں جتنی زیادہ مدد دیتے ہیں اتنے ہی اس ملک کو جو ہے غلام اور اسیر بنا لیتے ہیں۔ اس وقت تو سب کے سامنے خبر آتی ہے نا کہ اتنا ٹن جو ہے گوشت آیا، اتنا ٹن پتہ نہیں غلہ آیا، اتنا کپڑا آیا، لیکن اس کے بعد کی خبر تو ختم ہو جاتی ہے نا، پھر نہیں آتا۔ اچھا بھیجا بھی تو کیا بھیجا؟ وہ کپڑے جو ان کے یہاں اسٹاک میں پڑے ہوئے ہیں ان کے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ فلاں ملک کو انہوں نے اتنے ہزار کمپیوٹر دے دیے۔ کون سے کمپیوٹر؟ آج تک نئے کمپیوٹر دیے ہیں انہوں نے، یوز کمپیوٹر۔ اب جانتے ہیں کمپیوٹر جب استعمال ہو جاتا ہے اس کمپیوٹر کا گاربیج خود ایک ایٹم بم سے کم نہیں ہے۔ کہاں پھینکیں اسے، کہاں لے جائیں اسے؟ یہ جو ہے مرکری جو اس کے اندر پائی جاتی ہے وہ کتنی خطرناک ہے، کیا کریں اس کو، کہاں ڈمپ کریں؟ بھیج دیتے ہیں ہمارے یہاں، افریقہ میں بھیج دیا۔ ارے صاحب کیا کہنا ہے ان کا، کتنے خدمت گزار ہیں۔ خدمت گزار نہیں ہیں، اپنا کوڑا ہمارے گھر میں ڈال دیا انہوں نے۔ اگر خدا پر ایمان نہیں ہے، یاد رکھیے ایسے لوگوں کی انسانیت بھیڑیے والی انسانیت ہوتی ہے۔ بھیڑیے والی کیا ہوتی ہے انسانی؟ بھیڑیے والا اخلاق کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے جب تک بھیڑیا بھوکا نہیں ہوتا کسی پہ حملہ نہیں کرتا۔ اگر بھیڑیے کا پیٹ بھرا ہوا ہے، بکری گزر جائے، بکرا گزر جائے، انسان گزر جائے، کسی پر حملہ
حملہ کب کرتا ہے؟ جب بھوکا ہوتا ہے. ایک بھیڑیا ہے، ایک انسان ہے. بھیڑیا جب بھوکا ہوگا تب حملہ کرے گا. انسان چاہے پیٹ بھرا ہو چاہے بھوکا ہو، کسی عالم میں کسی انسان پر حملہ نہیں کرے گا. بھوکا ہو تب بھی نہیں کرے گا، پیٹ بھرا ہو تب بھی نہیں کرے گا. انسان تو وہ ہے، کل میں نے عرض کیا تھا انسان کیا ہے. اسلام میں مالی جہاد کی کتنی اسٹیج تھی؟ 4 اسٹیج عرض کی تھی نا. پہلی اسٹیج خمس و زکوٰۃ، کمایا کھایا پیا جو بچ گیا اس میں سے 20%، 80% پھر بھی ہمارے بینک میں رکھا ہوا ہے. دوسری اسٹیج اسلام کی کیا تھی؟ انفاق، کھانے پینے کے بعد جو بچ گیا سب دے دیا، رکھا کچھ نہیں. تیسری اسٹیج مواسات. مواسات کیا ہے؟ ضرورت ہمیں بھی ہے، ضرورت انہیں بھی ہے. آدھا ایک ہی روٹی ہمارے پاس ہے، آدھی روٹی انہیں دے دی، آدھی روٹی خود کھا لی. آدھا پیٹ ہمارا بھر گیا، آدھا پیٹ ان کا بھر گیا. چوتھی اسٹیج کیا تھی؟ ایثار. خود بھوکے رہیں گے، ان کا پیٹ بھر دیں گے. اسے انسان کہتے ہیں. یہ انسانی اخلاق ہے. اپنے آگے کی روٹی کسی کو دے دینا. وہ روٹی جو بچ گئی ہے گاربیج میں پھینکی جانی ہے، اور گاربیج بھی ہمارے پاس جگہ نہیں ہے تو کیا کریں، چلو فلاں کو دے دیا. یہ بھیڑیے والا اخلاق ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ جو خدا کو نہیں مانتے ہیں، بعض لوگ جن کی زندگی میں خدا نہیں ہے اور وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اس کے پیچھے ان کا کوئی اور خطرناک مقصد چھپا ہوتا. بھول جائیے اس بات کو. عبادت خالق کے بغیر خدمت مخلوق ناممکن. بہت سے لوگ کہتے ہوئے ملتے ہیں، ارے بھائی اصل دین تو یہی ہے کہ بندگان خدا کی خدمت کرو، یہ دین ہے. نماز و روزہ وغیرہ جو ہے خدا تو محتاج تھوڑی ہے، یہ دین نہیں ہے. نہیں، یہ دین کی جڑ ہے، یہ دین کی بنیاد ہے. اگر اس درخت کی جڑ میں عبادت خدا نہیں ہے، دعا نہیں ہے، یہ جو ہے مناجات نہیں ہے، تلاوت قرآن نہیں ہے، تو یاد رکھیں کہ اس درخت سے کبھی بھی خدمت خلق کا پھل نہیں ملے گا. خدمت خلق کا پھل وہیں سے ملے گا اس جڑ میں. ائمہ علیہم السلام، کون ایسا امام ہے جس نے خدمت خلق کا بیڑا نہیں اٹھایا؟ کوئی ہے ایسا امام؟ ہر امام. اور وہ بھی کس طرح سے، یعنی کتنا اس کو اہمیت دیتے تھے. مختلف ائمہ کے بارے میں، خاص طور سے چوتھے امام کے بارے میں ہے، 100 خاندانوں کی کفالت کرتے تھے. 100 خاندان، ان کا خرچہ امام دیا کرتے، اور اس طرح سے کہ ان خاندان والوں کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا. رات کا وقت آتا تھا، امام اپنے کاندھوں پر آٹا ہے، لکڑی ہے، ایندھن ہے، تیل ہے، جو بھی چیزیں کھانے کی ہیں، گوشت وغیرہ اپنے کاندھوں پر لے کر کے، غلام تھے نا امام کے گھر میں، دے دیتے، پہنچا دو. نہیں، غلاموں کو نہیں دیتے تھے، کیونکہ غلاموں کو دیں گے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ مدد کرنے والا کون ہے. کہیں نہ کہیں غلاموں کی زبان کھلی جائے گی، ارے ارے میرے مولا ہیں جن کے. کسی کو نہیں، خود اپنے کاندھوں پہ لاد کے لے جاتے تھے. دروازے پہ پہنچے، دق الباب کیا اور سامان رکھ کر کے چلے گئے. اب جب گھر سے نکلتا ہے شخص، دروازہ کھولتا ہے کوئی نہیں، سامان وہاں رکھا ہے. پتہ کب چلا کہ لانے والا کون تھا؟ جب امام کی شہادت ہو گئی، اور اب جو ہے وہ آنے والا آ نہیں رہا ہے، وہ رزق جو ہے بند ہو گیا. اب لوگوں کو پتہ چلا. عجیب ہے. ہم لوگ بھی بہرحال غریبوں کی مدد کر ہی دیتے ہیں. کوئی ہمارے دروازے پر آ جاتا ہے، ایک آدمی آ گیا، 150 دو بھی دینا دے دیا. دیکھا دوسرے دن پھر چلا آ رہا ہے، تیسرے دن پھر چلا آ رہا ہے. جہاں دیکھتے پھٹ لیتے ہیں. یہ کرتے ہیں نا، ارے بھائی آ گئے، وہ آ رہے ہیں، ابھی وہ مانگیں گے. یہ خود بھی نہیں دیتے اور دوسروں سے بھی یہی کہتے ہیں نا. جو شخص مانگنے آتا ہے ہمارے پاس، ہم اسے اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں. یہ نفسیات ہے یا نہیں ہے نا؟ جو نہیں دیتے ہیں ان کے بھی ہے، جو دے دیتے ہیں وہ بھی ہے. احسان کرتے ہیں ان کو دے کر کے. کبھی تصور یہ ہوا کہ اس نے مانگ کے ہم پر احسان کیا ہے؟ جو مانگنے جسے ہم دے رہے ہیں، ہمارا احسان نہیں ہے کہ ہم نے اسے دیا ہے.
اس کا احسان ہے کہ وہ ہمارے دروازے پر آیا. آپ مینٹلٹی دیکھیں, ذہنیت دیکھیں. چوتھے امام جب سائل کو دیکھتے تھے گئے کہتے مرحباً مرحباً بمن یحمل زادی الی الاخرہ, خوش آمدید خوش آمدید, آ گیا وہ شخص جو ہمارا کھانا پینا, ہمارا آذوقہ آخرت کی طرف لے کر کے جائے گا, ہمارا بوجھ اٹھانے والا آ گیا. آخر دنیا میں بہرحال ہم کسی کے پاس کم, کسی کے پاس زیادہ, ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے نا. کسی کے پاس بڑی سی حویلی ہے, کسی کے پاس ایک روم ہے, کسی کے پاس ایک جھوپڑا ہے, ایک جوڑا کپڑا ہے, کچھ بھی ہے اپنی حیثیت کے مطابق. اور بڑا قلق ہوتا ہے ہمیں جب ہم اس کو چھوڑ کر کے دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام بڑی خوبصورت حدیث ہے مولا کے, فرماتے ہیں وَمِنْ عَنَاءِ الدُّنْيَا أَنَّ الْمَرْعَ يَجْمَعُ مَا لَا يَأْكُلُ وَيَبْنِي مَا لَا يَسْكُنُ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى اللَّهِ لَا مَالًا حُمِلَ وَلَا بِنَاءً نُقِلَ. خب دنیا کی بہت ساری یہ جو ہے مصیبتیں ہیں, دنیا میں مشکلیں بہت سی ہیں نا, مصیبتیں بہت سی ہیں. مولا فرماتے دنیا کی مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت یہ ہے, انسان جو مال اکٹھا کر لیتا ہے اسے کھا نہیں پاتا. مکیش امبانی نے بہت سارا مال اکٹھا کر لیا, کھا پائیں گے؟ اب ڈالر تو نہیں نا بیٹھ کے جو ہے وہ چبائیں گے, کہ ڈالر چبائیں گے؟ اب کتنا کھائیں گے بھائی, کتنا کھائیں گے, کتنا کھائیں گے؟ من عناء الدنیا ان المرء یجمع ما لا یاکل, وہ چیز جمع کر لیتا ہے جسے کھا نہیں سکتا. وَيَبْنِ مَا لَا يَسْكُنُ, ایسے گھر بنا لیتا ہے جس میں رہ نہیں سکتا. مکیش امبانی نے بہترین گھر بنا, سب سے قیمتی مکان دنیا کا انہی کا ہے نا, سب سے قیمتی مکان کا ایوارڈ مل گیا, سب سے قیمتی مکان مکیش امبانی کا ہے. کئی دن رہیں گے اس مکان کے اندر, آخر تو چھوڑ کے جانا ہے. اتنا پیسہ جمع کر لیا جسے کھا نہیں سکتے, وہ گھر بنا لیا جس میں رہ نہیں سکتے, یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے. اب موت آئے گی تو مال لے جا سکتے اپنے ساتھ, یہ گھر جائے گا, نہ گھر شفٹ ہوا نہ مال ساتھ میں گیا. اس طرح بے چینی تڑپ رہا, ہائے میں نے اتنا بڑا مکان بنایا تھا چھوٹ کے جا رہا ہے. پریشان کیوں رہتا ہے انسان؟ مولا فرماتے بہت بڑی مصیبت ہے. اچھا اب اگر کسی کو کوئی ایسا ذریعہ مل جائے کہ سارے کا سارا شفٹ کر دے, جب جا رہے ہیں تو سب ساتھ میں لے کے جائیں, سارا مال ساتھ میں جا رہا ہے, گھر بھی ساتھ میں جا رہا ہے. اگر کوئی ایسا ذریعہ مل جائے تو کتنی خوشی کی بات ہے, کتنی بڑی کامیابی ہے. جب کوئی سائل ہمارے دروازے پر مانگنے کے لیے آتا ہے, وہ سائل ہم سے مانگ نہیں رہا ہے, جو مال ہم نے اکٹھا یہاں کیا تھا نا, جس کی شفٹنگ کا کوئی طریقہ نہیں تھا, جس کی شفٹنگ کا کوئی ذریعہ نہیں تھا, یہ سائل ہمارے اس مال کو وہاں شفٹ کر رہا ہے. جتنا مال اسے دے دیا وہ وہاں چلا گیا, جو نہیں دیا وہ یہاں پڑا رہ گیا. یہ جو ہے لاجک تھی ائمہ علیہ السلام کی, یہ سوچ ان کی تھی. خام خواہ تو نہیں تھا کہ امام حسن کے بارے میں ہے کہ اپنے کئی مرتبہ اپنا سارا کا سارا سامان غریبوں میں بانٹ دیا, کبھی آدھا بانٹا کبھی پورا بانٹا, ہے نا, اپنے آگے کا کھانا دے دیا کرتے تھے, کیونکہ یہ کھانا اگر نہ دیا کھا لیا تو کیا, وہ تو یہیں رہ گیا نا. بہت سارے مکانات بنا لیے مگر کسی بھی محتاج غریب کو اس میں ٹھہرانے کو تیار نہیں ہے. سڑک پہ لوگ سو رہے ہیں, یہیں پر جو ہے مکیش امبانی کے گھر کے پاس لوگ سڑکوں پہ سوتے ہیں کہ نہیں سوتے ہیں, سینکڑوں کمرے ان کے گھر کے اندر ہیں. توفیق ہوئی کبھی؟ کاش اگر کسی کو اپنے گھر میں سلا لیں, بھائی ہم نے 50 کمرے کا گھر بنا لیا ہے, آخر کیا کریں گے اس گھر کا؟ سوئیں گے تو ایک ہی کمرے میں نا. ایسا تو نہیں ہے کہ سر اس کمرے میں, پیر اس کمرے میں, ہاتھ اس کمرے میں, دھڑ اس کمرے میں ہے. اتنا بڑا مکان کاہے کے لیے بنایا ہے؟ یہی مکان شفٹ ہو کر کے جا سکتا ہے وہاں پر.
یہ مکان شفٹ ہو کر کے وہاں جا سکتا ہے، اور یہ مکان یہاں پر رہ بھی سکتا ہے۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنی حکومت کے زمانے میں بصرہ تشریف لے گئے۔ بصرے میں مولا کے 2 چاہنے والے تھے، بہت سے چاہنے والے تھے، 2 کا میں تذکرہ کر رہا ہوں۔ ایک کا نام ہے علا ابن زیاد حارثی، وہ علا ابن زیاد نہیں ہے، وہ تھا عبید اللہ ابن زیاد، علا ابن زیاد حارثی۔ دوسرے کا نام ہے عاصم ابن زیاد حارثی۔ علا ابن زیاد حارثی مولا کے چاہنے والے ہیں، بیمار ہو گئے تھے، مولا کو خبر ملی کہ علا بیمار ہیں۔ خوب اسلام کی ایک تہذیب یہ ہے، اسلامی کلچر یہ ہے، اسلامی ثقافت یہ ہے، ظاہر سی بات ہر مسلمان کو اسلامی کلچر سیکھنا چاہیے۔ اگر کوئی ہمارا برادر مومن بیمار ہو گیا ہے تو ہمیں اس کی عیادت کے لیے جانا چاہیے، چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر ہو۔ ضروری نہیں کہ ہم مالدار ہیں تو فقط مالداروں کے ہاں جائیں گے، غریب ہے اس کے پاس بھی جائیں گے۔ اس دن میں نے روایت پڑھی تھی کہ بیماروں کی عیادت کا کتنا اجر اور ثواب ہے، کہ خدا کہتا ہے وہ نہیں بیمار ہوا، میں بیمار ہوا، تم میری عیادت کے لیے آئے ہو، تم میری عیادت کے لیے آئے ہو۔ بہرحال بہت البتہ اس کی بھی ایک تہذیب ہے، یہ عرض کرتا چلوں، عیادت بھی بعض دفعہ ہم لوگوں کے یہاں زحمت بن جاتی ہے۔ عیادت کا مقصد بیمار کی مشکلوں کو کم کرنا ہے، بڑھانا نہیں ہے۔ لہذا آپ عیادت کی تہذیب کو جانیں، اسلام نے کیسی عیادت کرنے کو کہا۔ ہم لوگ کی عیادت کیا ہے؟ چلے گئے تو بیچارے وہ تیماردار جو گھر والے ہیں وہ اپنے بیمار کو چھوڑ کر کے ہمارے چائے پانی کھانے کے انتظام میں لگ جاتے ہیں، اور بغیر ہم چائے پانی کے وہاں سے ٹلنے والے تو ہیں نہیں۔ اب آئے ہیں تو کھا پی کے جائیں گے، اور کچھ لوگ جو ہے ناشتے پہ ٹل جاتے ہیں، کچھ کھائے بغیر نہیں جاتے ہیں۔ اب بیچارے تیماردار جو ہیں اپنے بیمار کا خیال رکھیں یا آپ کا خیال رکھیں۔ اچھا بیمار جو ہو گیا تھا دوا کا خرچہ تو تھا ہی، آپ کا خرچہ الگ سے۔ اس کے بعد آپ بیمار کے پاس جا کر کے بیٹھ کے ہاں بھائی کیا بات ہے، کیا ہوا، کیسے بیمار پڑ گئے؟ ڈاکٹر نے ان کو کہا ہے آرام کرنے کے لیے، آپ ان کو آرام ہی نہیں کرنے دیتے۔ ڈاکٹر نے فرض کیجئے کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، ہارٹ اٹیک گھر میں کوئی مشکل تھی، کوئی مسئلہ تھا، چپکلش آپس میں کسی وجہ سے دل پہ چوٹ لگی، ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ وہ ساری بات ان کو بالکل یاد نہ دلائیں گے، سامنے کوئی ایسی بات نہ کی جائے۔ اب وہ آئیں، جی کیا ہو گیا، ہارٹ اٹیک کیسے ہو گیا، کیا بھابھی سے کوئی جھگڑا وگڑا ہو گیا تھا؟ چلیے اب ساری داستان پھر سے یاد دلا رہے ہیں۔ اسلام کی تہذیب کیا ہے عیادت کے لیے، سن لیجئے اس کو۔ اسلامی تہذیب یہ جاؤ عیادت کے لیے، ضرور جاؤ، ایک مومن کا فریضہ ہے اپنے مومن بھائی کی عیادت کرنا۔ جاؤ بوجھ بڑھانے نہیں، بوجھ ہلکا کرنے کے لیے۔ جب جاؤ تو خالی ہاتھ مت جاؤ، اپنی حیثیت کے مطابق، کمپٹیشن نہیں، جو آپ کی حیثیت ہے اپنی حیثیت کے مطابق کوئی چیز اپنے ساتھ لے جائیے جو بیمار کے لیے فائدہ مند ہے، نقصان والی چیز نہیں۔ وہ شوگر پیشنٹ ہیں، شوگر ان کی یہ جو ہے شوٹ کر گئی ہے، اور آپ جو ہے حلوہ لے آ رہے ہیں ساتھ میں، وہ چیز لے کر کے جائیے جو بیمار کے لیے فائدہ مند ہے۔ فرض کیجئے کوئی دوا ہے ان کے محلے میں نہیں مل رہی، آپ کے محلے مل رہی ہے، وہ دوا خرید کے لے کے چلے جائیے، ان کے لیے گفٹ، اپنی طرف سے تحفہ پیش کر دیجئے۔ اور جانے کے بعد وہاں چائے اور ناشتے کا انتظار مت کیجئے، اور نہ زیادہ دیر بیمار کے پاس بیٹھیے، بس اتنی دیر بیٹھیے جتنی دیر میں ایک کھڑا اونٹ بیٹھ جاتا ہے۔ سلام علیکم، انشاءاللہ اب آپ کے حالات اچھے ہیں، طبیعت اچھی ہو رہی ہے، خدا آپ کو شفا دے۔ اگر کوئی خدمت ہے تو بندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، خدا حافظ، خدا حافظ۔ اب چائے پانی کا انتظار نہیں، کیا ہوا تھا، کیسے ہو گیا، کیسے ہارٹ اٹیک ہوا، یہ داستان اس سے پوچھ کر کے اس کو تھکا مت دیجئے، اس کو آرام کرنے دیجئے۔ ہاں اگر بیمار خود آپ سے چاہے بیٹھنے کے لیے تو بیٹھ جائیے، کیونکہ بعض دفعہ بھی بعض بیمار ایسے ہوتے ہیں نا جن کی بیماری ہی یہ ہے کہ ان کی بات سننے والا کوئی نہیں ہے، کوئی ان کا مونس نہیں ہے، بہتوں کی بیماری یہی ہوتی ہے، کوئی انیس نہیں ہے۔ وہ اگر چاہیں آپ سے تو جتنا دیر وہ چاہیں اتنی دیر
بیٹھ جائیے. یہ اسلامی تہذیب ہے عیادت کی، یاد رکھیے گا. یہ والی عیادت نہ صرف یہ کہ مریض کے لیے، ان کے اہل خانہ کے لیے بوجھ نہیں ہے، بلکہ ان کے بوجھ کو ہلکا کر دیتی ہے. اور یہ ایک طرح کا یہ جو ہے انشورنس ہے. آج آپ ان کے لیے کریں گے، کل آپ کے لیے ہوگا. جب کلچر بن جائے گا نا بھائی. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ آج اگر آپ کے 2 ہاتھ دوسروں کی مدد کے لیے بڑھیں گے تو کل 10 ہاتھ آپ کی طرف بڑھیں گے. اگر یہ کلچر بن گیا ہمارے معاشرے کا کہ کوئی بھی ہمارے معاشرے میں بیمار ہے، لوگ دیکھنے آ رہے ہیں، تو آج آپ جا رہے ہیں، کل آپ کو دیکھنے آئیں گے. آج آپ لوگوں کے لیے تحفے لے کے، تحفے سے مراد عرض کیا کہ وہ یہ جو ہے کمپٹیشن نہیں ہے، وہ چیزیں جو بیمار کی ضرورت کی ہیں، اور آپ کی جتنی جیب اجازت دے رہی ہے، ان کے پاس زیادہ پیسہ ہے زیادہ لے، آپ کے پاس کم ہے آپ کم لے جائیں گے. کمپٹیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. خدا ان کو زیادہ پہ جتنا ثواب دے گا اتنا ہی آپ کو کم پہ ثواب دے گا. عجیب چیز ہے. امام حسن مجتبی علیہ السلام جا رہے تھے، راستے میں کچھ فقیر تھے جو بڑے کھانا کھا رہے تھے. غریب لوگ. فقیر سے مراد بھیک مانگنے والے ہی نہیں ہوتے ہیں. عربی زبان میں فقیر جو کہا جاتا ہے یہ جو ہے غریب، جس کو ہم غریب کہتے ہیں. کچھ غربا بیٹے کھانا کھا رہے تھے. مولا کو دیکھا کہ آئیے مولا، آئیے 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 آپ بھی شریک ہو جائیے. مولا سواری سے اترے، جا کے ان کے ساتھ بیٹھ گئے. ٹھیک ہے، ان کے پاس کیا ہوگا، سوکھی روٹی چٹنی روٹی اور کیا ہوگا جو کھاتے ہیں عام طور سے. مولا ان کے ساتھ بیٹھ گئے، 2-4 لقمہ ان کے ساتھ کھایا. اس کے بعد مولانا کہا اچھا اب تم سب لوگ ہمارے گھر چلو، تم سب لوگ ہمارے گھر چلو. مولا سب کو لے کے گئے اور شاندار کھانا ان کے لگایا، کھلایا پلایا. کھلانے کے بعد ساتھ میں باندھ کے بھی دیا، کچھ پیسے بھی سب کو. کسی نے کہا مولا آپ نے اتنا سب دے دیا. عجب جملہ امام کا ہے. امام نے فرمایا جتنا انہوں نے ہمیں دیا ہم نے ان کو اس سے کم دیا. کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کیا دیا تھا؟ کیا دیا تھا انہوں نے؟ سوکھی روٹی تو تھی، 2-4 لقمہ، اور آپ نے بہترین کھانا کھلایا، باندھ کے ساتھ میں دیا، پیسے بھی دیے. آپ کہہ رہے ہم نے کم دیا. انہوں نے جو کچھ ان کے پاس تھا وہ ہمارے سامنے رکھ دیا، لیکن ہم نے جو کچھ ہمارے پاس تھا سب انہیں نہیں دیا. لہذا ان کی عظمت، ان کا کام ہمارے کام سے کہیں زیادہ ہے. خدا یہ نہیں دیکھتا ہے کہ آپ 2 روپے کا گفٹ لے کے گئے تھے یا 2 لاکھ روپے کا. ان کی حیثیت 2 روپے کی تھی، وہ 2 روپے کا لے کے گئے تھے. آپ کی حیثیت 2 لاکھ کی ہے، آپ 2 لاکھ کا گئے تھے. جو اجر 2 لاکھ والے کو ملے گا وہی ثواب 2 روپے والے کو ملے گا. لہذا خامخواہ کے کمپٹیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ انہوں نے کیا ہم یہ کریں گے. نہیں، ہر ایک اپنی اپنی حیثیت کے مطابق. بہرحال بیچ میں ایک بات آ گئی تھی جو آداب عیادت میں بیان کرنا ضروری تھا. ایک حصہ پہلے بیان کر دیا تھا. مولا بصرہ تشریف لائے. بصرے میں مولا کا چاہنے والا علا ابن زیاد حارثی بیمار ہے. مولا اس کی عیادت کے لیے گئے اسلامی تہذیب کے تحت. اب تو مولا پہنچے تو بڑی شاندار حویلی تھی ان کی، زبردست. دیکھتے ہی نگاہوں میں آ جائیں، ہوتے ہیں نا بعض لوگوں کے گھر کہ فوراً نگاہ پڑ جاتی ہے. مولا نے شاندار حویلی دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا ما کنت تصنع بسعت هذه الدار فی الدنیا. ارے میاں اتنی بڑی حویلی دنیا میں لے کے کیا کرو گے؟ 50 کمرے گھر میں کاہے کے لیے؟ ایک آدمی ایک وقت میں ایک ہی کمرے میں جو سوئے گا، یہ 50 کمرے کاہے کے لیے ہیں؟ جب 50 کمرے کا مقصد الگ الگ ہوتا ہے. بعضوں کا مقصد کیا ہے؟ دولت کی نمائش. ٹھہرائیں کسی کو نہیں. بھائی آ جائیں، چچا آ جائیں، ماموں آ جائیں، رشتہ دار آ جائیں، کھلا دیں گے. کھلانے کے بعد کسی کو ٹھہرانے والے نہیں ہیں. کیوں بنایا ہے؟ نمائش دولت کی، دھونس جمانا، لوگوں کے دل سے آہ نکال دینا، حسرت سے لوگ دیکھیں. اور دیکھنے کے بعد یہ جو ہے وہ دل جلا شاید یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق. کہہ دیا نا دل جلے شاعر نے. کیا مقصد ہے؟ کیوں گھر بنایا ہے آپ نے اتنی بڑی حویلی؟ ایک مقصد یہ ہے. ایک مقصد کیا ہے؟ نہیں ہم نے بڑا گھر اس لیے بنایا ہے، بمبئی جیسا شہر ہے، بہت سے لوگ روزگار کی تلاش میں آتے ہیں، فوراً تو جاب مل نہیں جاتی ہے،
बेचारे फौरी तौर से होटल का किराया तो अदा करने की पोजीशन में नहीं है, घर किराए पर ले नहीं सकते हैं। तो जब तक ये जो है सेटल नहीं हो जाते हैं, जॉब वगैरह ढंग की नहीं मिल जाए, तब तक हमारे घर में रहेंगे। बहुत से लोग पढ़ने के लिए आते हैं, स्टूडेंट हैं, इतनी उनके पास इनकम नहीं है कि वो हॉस्टल में रह सके, होटल में रह सके, मकान किराए पर, कोई बात नहीं है। जब तक पढ़ रहे हैं बच्चे हमारे यहाँ रहेंगे। अल्लाह ने हमें दिया है, हमने घर इतना बड़ा इसलिए बना लिया है। रिश्तेदार आएंगे, चचा आएंगे, मामू आएंगे, खाला आएंगी, फूफी आएंगे, वालिदैन आएंगे, होटल में क्यों जाके ठहरेंगे? हमारा घर मौजूद है, हमारे घर में आके ठहरेंगे। दो मकसद हो गया ना। मौला कायनात ने जब घर को देखा, इतनी बड़ी हवेली, मौला फरमाते हैं मा कुंत तस्ना बिसयत हाज़िहि दार अम्मा अंता कुंता इलैहा फिल आखिरत अहवज। दुनिया में तुम्हें इतने बड़े मकान की ज़रूरत नहीं है, आखिरत में ज़रूरत है। क्यों आखिरत में ज़रूरत है, यहाँ नहीं है? जब सफ़र पे जाते हैं कहीं 2 दिन 4 दिन के लिए, ये जो है दिल्ली चले गए, कलकत्ता चले गए, बगदाद चले गए, वाशिंगटन चले गए, न्यूयॉर्क चले गए, होटल में ठहरते हैं ना, कितने कमरे लेते हैं? होटल में कितना कमरा लेते हैं? 1 कमरा। घर पे कितने कमरे हैं? हस्बे हैसियत 2 3 4 5 10 है, होते हैं ना। क्या वजह है? होटल में 1 कमरा क्यों बुक कर? वही जिनके पास यहाँ पर 10 कमरे हैं, होटल में 1 कमरा क्यों भाई? 10 कमरा क्यों नहीं बुक कराया? कहा 2 दिन की तो बात है। ये कहते हैं ना, अरे 2 दिन की तो बात है, 2 दिन के बाद तो चले जाना है। तो जहाँ कम मुद्दत रही जाती है वहाँ पर मकान छोटा लिया जाता है, और जहाँ ज़्यादा दिन रहना है वहाँ पर मकान बड़ा। दुनिया में ज़्यादा मुद्दत रहना है, आखिरत में कहाँ ज़्यादा रहना है? तो जहाँ ज़्यादा रहना है वहाँ पर बड़े मकान की ज़रूरत है। दुनिया में क्या करेंगे भाई? आखिरत के मुकाबले में दुनिया की ज़िंदगी तो 2 दिन की भी नहीं ना है, 2 दिन की भी नहीं है। यहाँ इतने बड़े मकान की ज़रूरत नहीं है। बड़े मकान की ज़रूरत वहाँ जहाँ हमेशा रहना है। मा कुंता तस्ना बिसयत हाज़िहि दार फिद दुनिया अम्मा अंता कुंता इलैहा फिल आखिरत अहवज। मौलाना ने इतराज़ कर दिया, कोई तकल्लुफ़ नहीं। अरे यार ये अपना है, अपने को कहीं टोका जाता है? अपने ही को टोका जाता है, अपने ही को टोका जाता है। हाँ, हमारे यहाँ उल्टा मामला है ना। दोस्त हमारा कितनी ही बुराई में रहे मुब्तला, हम कभी इतराज़ नहीं करते। हाँ, दुश्मन अगर ज़रा सा भी, वो कहते हैं ना कि अपना शहतीर नज़र नहीं आता और दूसरे की आँख का, तो इनका शहतीर जानते हैं किसे कहते हैं? शहतीर पुराने ज़मानों में जो बड़े बड़े मकानात बनते थे, तो ये जो छत पड़ती थी ना, जो बहुत मोटी मोटी जो है वो लकड़ियाँ होती थी, लंबी सी, बहुत मोटी मोटी, उनको कहा जाता है शहतीर। दूसरों का शहतीर, अपना शहतीर नहीं दिखता और दूसरों का तिनका नज़र आ जाता है। इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम में अपनों की ख़ताओं की तरफ पूरी तवज्जो रखी। खुद अपनी ख़ता, अपनी और अपनों, इन दोनों की ख़ताओं को। जैसे ही मौला ने देखा कि अला इब्न ज़ियाद हारिसी ने इतना शानदार मकान बनाया है, इतना शानदार मकान है, जाहिर से बात एहतमाल दोनों हो सकता है। मौला ने कहा कि इतना बड़ा घर तुमको दुनिया में ज़रूरत नहीं है, आखिरत के लिए है। बला इन शिअत क़द बलग़त बिहल आखिरा, अलबत्ता अगर तुम चाहो तो इसी घर से आखिरत कमा सकते हो। बड़े घर से आखिरत कैसे मिलेगी? इस घर को शिफ्ट कर देना वहाँ पर। ये घर कैसे वहाँ शिफ्ट होगा? बना यहाँ लिया है, भेज वहाँ दिया हमने, शिफ्टिंग हो गई हमारे घर की। कैसे शिफ्टिंग होगी? मौला फरमाते तक़री फ़ीहा ज़ैफ़ व तसिलु बिहर रहम। घर इस तरह से शिफ्ट होगा कि इसमें मेहमान को ठहराओ। अइज़्ज़ो अक़ारिब जो हैं आते हैं, सिले रहम करो। सिले रहम का तरीक़ा यही है कि वो आकर के होटल में क्यों रहेंगे, वो हमारे घर में रहेंगे ताकि हमारे उनके दरमियान उल्फत भी जो है बढ़ सके, हमारे उनके दरमियान उल्फत में इजाफ़ा हो सके। तो अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में कि खिदमत खल्क़ माल जो हमारे पास है, हम ना उसे खा सकते हैं पूरे का पूरा और ना उसे अपने साथ ले जा सकते हैं। एक ही रास्ता है कि वो माल यहाँ पर पड़ा ना रहे, शिफ्ट हो जाए। वो रास्ता कौन सा रास्ता है? वो रास्ता खिदमत खल्क़ का रास्ता है।
حدیث ہے معصوم کی، فرماتے کہ من واسا اخاہ، یہ حدیث امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، من واسا اخاہ بمال او جاہ او کلمۃ طیبہ، جو یہ جو ہے مواسات کرے اپنے بھائی کے ساتھ، مدد کرے اپنے، مدد ہمیشہ مال کی نہیں ہے، یہ ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، جن کے سیٹھ، آپ جا کے یہ باتیں جو ہے سیٹھوں سے کیجئے، ہم غریبوں سے کیا بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، چاہیے سیٹھوں سے باتیں کیجئے کہ مدد کریں مدد کریں مدد کریں، ہم غریبوں سے کیا باتیں کر رہے ہیں، ہمارے جیب میں ہے کیا؟ مسئلہ صرف مال کا نہیں ہے، مال سے مدد کرنا ہی مدد نہیں کہلاتی، من واسع اخاہ بمال، جو شخص مدد کرے مواسات کرے اپنے بھائی سے مال کے ذریعے، مال نہیں ہے، او جاہن، آپ کی عزت و آبرو ہے، آپ کے پاس حکومت ہے، عہدہ ہے، منصب ہے، پیسہ نہیں ہے، عہدہ و منصب ہے، آپ اپنے عہدے سے ان کی جو ہے مدد کر سکتے ہیں، اپنے منصب کے ذریعے۔ آپ ماشاءاللہ ایک ایسے کمپنی کے یہ جو ہے سی او ہیں جہاں کے اوپر سینکڑوں لوگ کام کرتے ہیں، آپ کے بہت سے بھائی جو بے روزگار گھوم رہے ہیں، آپ ان کو جاب دلا سکتے ہیں، پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ انتخاب کرنا، البتہ یہ جو ہے نالائقوں کی بھرتی کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو لائق ہیں آپ کی قوم میں ان کو تو آپ جاب دلا سکتے ہیں نا، آپ جاب دلائیے ان کو، تاکہ وہ جو ان کی غربت ختم ہو جائے، پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، مچھلی پکڑ کے نہ دیجئے، مچھلی پکڑنا سکھا دیجئے ان کو روزگار دے دیجئے، ان کو جو ہے وہ جاب دے، نہیں بھائی ہمارے پاس تو عہدہ منصب بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کوئی جاب ہمارے پاس نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، عزت و آبرو تو آپ کی ہے نا معاشرے میں، آپ اپنی عزت و آبرو کے ذریعے سے آپ کی بات معاشرے میں مانی جاتی، کوئی بہت سے لوگ ہیں نا عہدہ نہیں ہے منصب نہیں ہے لیکن سماج میں ان کی باتوں کا احترام ہے، لوگ ان کی باتوں کو مانتے ہیں، لہذا امام فرماتے ہیں کہ من واسع اخاہ بمال او جاہ، اپنے اقتدار، اپنے عزت، اپنے رتبے کے ذریعے سے، کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، بالکل پھکڑ ہیں، نہ ہمارے پاس دولت ہے، نہ عہدہ ہے، نہ سماج میں کوئی عزت ہمارے پاس ہے، ہماری بات کوئی نہیں سنتا، کچھ نہیں ہے، دو میٹھے بول تو بول سکتے اس سے، وہ بھی نہیں، زبان تو ہے نا آپ کے پاس، او کلمۃ طیبہ، یا دو میٹھے بول کے ذریعے سے اگر آپ مدد کر سکتے، اگر آپ نے مدد کر دی، چاہے مال کے ذریعے، چاہے اپنے عہدہ اور منصب کے ذریعے، عزت و آبرو کے ذریعے، یا میٹھے بول کے ذریعے اگر آپ نے مدد کر دی، تو کیا ہوگا؟ حشر یوم القیامت مع النبیین والصدیقین والشہداء، قیامت کے دن اسے محشور کیا جائے گا کس کے ساتھ؟ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، شہداء کے صف میں یہ ہوں گے، نبیوں کے صف میں یہ ہوں گے، صدیقین کی صف میں یہ ہوں گے۔ ختم کروں گفتگو کی، گفتگو اپنی، تقویٰ صرف عبادت خالق کا نام نہیں ہے، تقویٰ جہاں عبادت خالق ہے وہیں خدمت مخلوق ہے، جہاں نمازوں کا ثواب ہے، جہاں روزوں کا ثواب ہے، جہاں تلاوت قرآن کا ثواب ہے، جہاں مناجات کا ثواب ہے، وہیں اس سے کم ثواب خدمت مخلوق کا، خدمت خلق کا ثواب نہیں ہے۔ جو سوالات آپ کے سلسلے میں ہیں، سوالات کو پیش فرمائیے۔ محمد والے محمد بآواز بلند صلوات۔ اللہم صل علی محمد۔ نعرے حیدری، حبیب خدا ختم الانبیاء آواز بلند صلوات۔ صل علی محمد۔ دشمنان اہل بیت پر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغا وہ پہلا سوال ہے، آغا وہ کون سے قسم کے روزے ہیں جس میں فرشتے بندے کے لیے دعا کرتے ہیں؟ ہر وہ روزہ جو انسان اخلاص کے ساتھ رکھے، اللہ کے لیے رکھتا ہے، حتیٰ وہ عام روزہ، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ فرشتوں کی دعا کی مقدار اور کیفیت ویسے ہی ہوتی ہے۔
عام روزے والوں کے لیے دعا ہے، جیسے ہم لوگ بھی دعا کرتے ہیں نا، دعا کے انداز ہوتے ہیں. کسی نے کہا کہ مولانا صاحب دعا کرتے، ہاں اللہ آپ کو جو ہے خیر و خیریت سے رکھے. اور ایک دفعہ جو ہے الہی بحق محمد و علی و فاطمہ والحسن، کوالٹی بدل جاتی ہے نا. ایسے ہی فرشتوں کی دعائیں بھی ہیں. عام روزے والوں کے لیے اہم دعا ہے، خاص والوں کے لیے خاص دعا ہے، اور خاص الخاص والوں کے لیے خاص الخاص دعا ہے. جیسا روزہ رکھا ہے ویسی ہی دعا ملے گی آپ کو. شکریہ آغا. اگلا سوال یہ ہے، کچھ لوگوں نے مانگنے کو اپنا بزنس جیسا بنا لیا ہے، اس طرح وہ کام کاج چھوڑ کے صرف مانگتے ہیں، مانگنے میں لگ جاتے ہیں. ایسے لوگوں کی مدد کیسے کرنا چاہیے؟ دیکھیے بہت اچھا سوال ہے. واقعاً ایک مسئلہ تو ہے، ہم ایک اچھائی کرنے جاتے ہیں 10 برائی وہاں سے جنم لینے لگتی ہے. ایک مومن کی ذمہ داری، ایک مومن کو اتنا ہوشیار، اتنا زیرک، اتنا ذہین ہونا چاہیے، اچھا کام 10 برائی کو ایجاد نہ کرے. ہم ایسا سسٹم بنا سکتے ہیں، ایسی تنظیمیں بنا سکتے ہیں کہ لوگوں کی مدد بھی ہو جائے، اور یہ غلط قسم کے لوگ جو انڈسٹری پوری جو ہے بن گئی ہے، اب تو ٹھیکے پہ لائے جاتے ہیں، بچے کرائے پہ دیے جاتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے. جو بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، اگر وہ 1000 روپیہ کماتے تو ان کو شاید 200 روپے ملتا ہے، 800 روپیہ ٹھیکیدار لے جاتا ہے اٹھا کر کے. اس طرح کی چیزیں ہیں. لیکن اگر ہم کوئی ایسا ادارہ، ایسی تنظیم، ایسے افراد، محلہ کمیٹی بن جائے، فرض کیجئے کہ کوئی آپ کے پاس آتا ہے مدد کے لیے، ہمیں نہیں پتہ کہ یہ واقعہ میں مستحق ہے نہیں ہے. بعض آتا ہے جی میری جیب کٹ گئی ہے، مجھے ٹکٹ صرف چاہیے بھائی صاحب، اور کچھ ہم نہیں مانگتے آپ سے، ہمیں وطن تک جانے کا ٹکٹ دلا دیجئے. اب ظاہر سی بات ہے آپ ٹکٹ کے لیے تو نہیں جائیں گے نا، آپ نکال کے 1000 روپے دے دیتے ہیں. اس کا کرایہ کتنے کا؟ 500 روپے کا. 500 روپے دے دیا، 50 روپے راستے کے کھانے کا، مثلا 500 روپے ٹکٹ کے نام پہ دے دیا. کون جائے گا ٹکٹ لینے کے لیے؟ لیکن اگر ہمارے پاس اس طرح کے ادارے موجود ہوں، جیسے ہی وہ صاحب آئے کہ جی ہمیں فلاں ہے، ڈھکا ہے، اب سب کے بارے میں تحقیق کرنا ممکن بھی نہیں ہو پاتا ہے. جی کوئی ٹکٹ چاہیے آپ کو، وہیں سے جو ہے وہ نیٹ کے ذریعے سے ٹکٹ نکالا، جس کو یہ واپس بھی نہیں کر سکتے. اگر واپس کینسل ہوگا تو اس کا پیسہ دوبارہ آپ ہی کے اکاؤنٹ میں واپس آ جائے گا، ان کی جیب میں نہیں جائے گا. اس طرح سے ان کی مدد بھی ہو گئی. اور یا کوئی صاحب آگے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ہاں یہ جو ہے مکان کا کرایہ ہم نہیں دے پا رہے ہیں، ہمارا مالک مکان ہمیں نکال رہا ہے. ایڈریس دے دیجئے. اگر ہمارے پاس یہ جو ہے نیٹ ورک موجود ہے، آپ یہاں رہتے ہیں، یہ جو ہے ڈونگری سے کوئی آیا ہوا ہے، ڈونگری والے کو فوراً فون کیا، بھائی چلے جاؤ فلاں کے مکان کو دیکھ لو، وہاں کتنا کرایہ دے دو ان کو. واقعاً اس طرح سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ مستحق ہیں یا مستحق نہیں ہیں. مدد بھی ہو جائے گی ان کی، کیونکہ کبھی کبھی ہم اسی شک میں رہ جاتے ہیں اور واقعاً وہ انسان جو ہے مدد کا محتاج تھا اور اس کی مدد نہ ہو پائی. ہم اسی شک میں رہ جاتے ہیں نا، کیا پتہ کہ وہ والا تو نہیں ہے. اور پھر اگر ہم دینے لگتے ہیں، یقیناً ایسی مدد اچھی نہیں ہے جس سے سماج کے اندر جو ہے کاہلوں کی پرورش کی جائے اور بیکاری کو بڑھاوا دیا جائے، تن پروری کی تشویق ہو جائے. ہم کر سکتے ہیں، ایسی تنظیمیں بنا سکتے ہیں، البتہ خیال رہے کہ یہ تنظیم خود بت نہ بن جائے. بہت سے لوگوں نے بعض سے تنظیمیں بنا لی ہیں، مہاراجے سے اجازت بھی لے لیا ہے اور اس کے ذریعے سے اپنی سلطنت قائم کر لی. ہم محتاجوں کو، غریبوں کو چکر کٹوا رہے ہیں، ان پہ حکومت ہو رہی ہے. ہماری فلاں بات مانو ورنہ اگلی دفعہ راشن نہیں ملے گا. ہاں آپ کون ہوتے ہیں بھائی اپنی بات منوانے والے؟ یہ بات مانو ورنہ راشن نہیں ملے گا. وہ خود خدا بن بیٹھے ہیں. ایک نیا بت، ایک نیا صنم ایجاد ہو گیا. فلاں بات ان کی بالکل ناحق ہے، بالکل باطل بات ہے، مگر کیا کریں، وہ 2 روٹی کی خاطر بیچارے کو وہ بات ماننی، اپنی جیب سے بھی نہیں دے رہے ہیں. مہاراجے سے خمس کے اجازے بھی لے رکھے ہیں، خمس کی رقم ہے، اس کے اوپر اپنی سلطنت انہوں نے قائم کر دی ہے. تو خیال ہے. البتہ یہ ساری چیزیں اسی وقت میں نے پہلے آپ سے عرض کیا ہے کہ جب تک خدا پر ہمارا ایمان مستحکم نہیں ہوتا، جب تک ہمارے اندر تقویٰ نہیں پیدا ہوتا، یہ ساری تنظیمیں بنا لیں، سب کچھ بنا لیں، مگر یہ کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہی رہے گی، سیدھے ہونے والی نہیں ہے. ایک ہی ذریعہ ہے مسائل کو حل کرنے کا، پہلے اللہ پر ایمان، پہلے عبادت خالق. میں نے عرض کیا کہ خدمت مخلوق عبادت خالق کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی ہے. جھوٹ ہے یہ سب، ڈھکوسلا ہے. اسے مضبوط بنا لیں، اس کے بعد
اس طرح کی تنظیمیں بنائیں، اس طرح کے ادارے قائم کریں جو لوگوں کی مدد بھی کر لیں اور جھوٹے مکار افراد سے محفوظ بھی رہ سکیں۔ شکریہ آغا۔ آغا یہ سوال آؤٹ آف ٹاپک ہے لیکن آج کے دور کے حساب سے بالکل مفید نارمل ہے، اس کے لیے میں پوچھ رہا ہوں۔ آغا صاحب، ان ٹوڈیز لائف اینڈ سوسائٹی مکس گیدرنگ ایٹ ویڈنگ ہیز بیکم اے کامن نارم، از سچ اے پریکٹس رائٹ؟ پلیز آنسر۔ جی واقعاً اب آج کا ہمیں یہ جو ہے بمبئی کا تو نہیں معلوم، ہم دہلی میں رہتے ہیں، وہاں کو جانتے ہیں کہ آج ہمارے ہاں شاید 90% شادیاں وہ ہوتی ہیں جہاں مکس گیدرنگ، شادیاں ہی نہیں اب تو محفلیں بھی ہونے لگیں۔ اہل بیت کی یہ جو ہے ولادت کے موقع پر، ائمہ کی ولادت کے موقع پر مکس گیدرنگ کی محفلیں ہونے لگیں، بے حجاب مرد، بے حجاب عورتیں مردوں کے ساتھ شانہ بہ شانہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور توقع رہتی ہے کہ حتیٰ علماء بھی اس میں آ کر کے یہ جو ہیں شرکت کریں۔ شادیوں کا تو کہیں نہیں کیا ہے۔ خوب کیا کیا جائے، ایسی جگہوں پر جائیں نہ جائیں، حلال ہے جانا، حرام ہے جانا، خود ہم اس طرح کی مکس گیدرنگ اپنے ہاں رکھیں کہ نہ رکھیں، ظاہر سی بات ہے ہر ایک کے ہاں کبھی نہ کوئی تقریب تو ہوتی ہی ہے۔ بیٹی کی شادی ہے، بیٹے کی شادی ہے، بھائی کی شادی ہے، بہن کی شادی ہے، افطار پارٹی ہے، نہیں عقیقہ پارٹی ہے، روزہ کشائی پارٹی ہے، اللہ ماشاء اللہ پارٹیاں تو ہمارے پاس ہیں نا، عبادت تو رہ نہیں گئی ہے، پارٹیاں ہی سب رہ گئی ہیں، ساری پارٹیاں ہیں، عید پارٹی ہے، کون پارٹی، ہم خود کیا کریں؟ پہلی بات، آیا ہمیں مکس گیدرنگ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ یہ عمل حلال ہے یا حرام؟ بے حجابی حرام ہے، ایک عورت حجاب کیے بغیر، پردہ کیے بغیر سج سور کے مردوں کے درمیان آئے، یہ حرام ہے، قطعی طور پر حرام، یقینی طور پر حرام، سارے مراجع کا فتویٰ، کوئی بھی نہیں کہتا کہ بے حجابی حلال چیز ہے۔ اور جو چیز حرام ہے، گناہ ہے، اس کو بڑھاوا دینا یا اس کے اندر جو ہے مدد کرنا بھی حرام ہے۔ قرآن کا واضح حکم ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، مدد کرو، نیکی میں مدد کرو، تقوی میں مدد کرو، گناہوں میں کبھی کسی کی مدد نہ کرنا۔ آپ نے یہاں پر جب ایک ہی حال رکھا ہے، کہاں جائیں عورتیں؟ کدھر؟ آپ نے خود ہی انتظام کر دیا ہے مکس گیدرنگ کا، تاکہ بے حجاب عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ بیٹھیں۔ ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار آپ ہیں، آپ کی تقریب ہے، لہذا ایسی تقریب منعقد کرنا یقینی طور پر حرام ہے۔ بے حجاب عورت کا وہاں جانا حرام، اس کا بے حجاب ہونا ہی حرام ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ نہیں، ہم نے نہ تقریب منعقد کی ہے، ہمیں تو دعوت دی گئی ہے وہاں جانے کی، وہ ہمارے دوست ہیں یا رشتہ دار ہیں یا عزیز ہیں، صلہ رحم بھی اسلام میں واجب ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے عزیزوں کی شادی ہو ہم نہ جائیں؟ کیا کرنا چاہیے، ہم جائیں کہ نہ جائیں؟ اب یہ ہم ہیں کون، ہم کون ہیں، یہ فرق ہے۔ ہم ایک دفعہ میں ہوں جن کو معاشرے میں عالم دین کی حیثیت سے جانا جاتا ہے، ہم حقیقی عالم دین ہیں یا نقلی ہیں، جھوٹے ہیں، وہ تو اپنی جگہ کے اوپر ہے، لیکن سماج ہمیں کیا سمجھتی ہے؟ عالم دین، نائب امام، جانشین رسول اللہ، یہ وہ جو ہیں یہ کوئی غلط کام نہیں کریں گے۔ اگر یہ وہاں بیٹھے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ جگہ حرام نہیں ہے۔ اگر حرام ہوتا تو یہ وہاں پہ کیوں ہوتا؟ اگر مکس گیدرنگ حرام ہوتی تو قبلہ و کعبہ وہاں کیوں بیٹھے ہوتے؟ لوگ ہم پر کیا ہیں؟ بھروسہ کرتے ہیں، ٹرسٹ کرتے۔ اب ہم اس کے لائق ہیں یا نالائق ہیں ایک الگ بحث ہے، لیکن بہرحال ہے نا، لوگ ہم پہ بھروسہ کرتے ہیں، ٹرسٹ کرتے ہیں کہ مولانا کسی حرام جگہ پہ نہیں بیٹھیں گے، کسی غلط جگہ پر نہیں بیٹھیں گے۔ ہم اگر مکس گیدرنگ میں جا کر کے شامل ہو جاتے ہیں تو عام ذہن یہی ہوگا، جو شریعت کے احکام سے واقف، جو واقف ہیں وہ تو خیر انشاءاللہ دھوکے میں نہیں آئیں گے، لیکن سب لوگ تو واقف نہیں ہیں، عام ذہن یہی آئے گا، بلکہ آپس میں بحث بھی کہیں گے، ارے اگر حرام ہوتا، اگر یہ غلط ہوتا تو مولانا عسکری وہاں پر خاموش کیوں بیٹھے رہے؟ کیوں نہیں ٹوکا انہوں نے؟ کیوں نہیں انگلی اٹھایا انہوں نے؟ کہتے کہ نہیں کہتے ہیں؟ ہمارے جیسے آدمیوں کا وہاں پر بیٹھنا حرام ہے، ہمارے جیسے آدمیوں کا جو بہرحال تبلیغ دین کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں، سچ یا جھوٹ اٹھائے ہوئے ہیں، بہرحال ان جیسے لوگوں کے لیے وہاں پر بیٹھنا قطعی طور پر جائز نہیں ہے۔ خوب ایک شخص عالم دین ایک عام آدمی ہے، اب ایک عام آدمی اکیلے گیا ہے یا فیملی کے ساتھ گیا ہے؟ اکیلے گیا ہے، اگر وہاں کے اوپر اس قسم کی عورتوں کو دیکھ کر کے
خود اس کے گناہ میں پڑنے کا امکان اگر ہے، ایک آدمی یہ ہے کہ نہیں وہ کیسی ہی خوبصورت عورت چلی جائے وہ پتھر سے زیادہ اس کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، ایسا کوئی انسان ہے جس کا سماج میں کوئی مقام بھی نہیں، اس کو دیکھ کر کے کچھ لوگ مطلب بھی نہیں نکالتے، تو اس کے لیے بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن نہیں، ایک نوجوان ہے، کیسے ممکن ہے؟ اگر کوئی شخص کہتا جی ہم تو کتنی ہی خوبصورت عورتوں کو سجا سور، ہمارے اوپر تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، آپ بیمار ہیں، جا کے علاج کرائیے اپنا، جا کے اپنا علاج کرائیے، آپ بیمار ہیں، آپ بیمار ہیں۔ حضرت یوسف کہتے ہیں اگر خدا نے نہ بچا لیا ہوتا تو میں بھی جاہلوں میں شمار ہو جاتا، میرا اسبو میں چلا گیا تھا، میں یہ جو ہے بہک جاتا۔ یوسف کہہ رہے ہیں، آپ یوسف سے بڑھ کے تو نہیں ہیں، آپ کہتے ہیں ہم پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ جو ہے فرض کرنے میں کیا جاتا ہے، مان لیتے ہیں کہ اگر کوئی صاحب ایسے ہیں کہ کچھ نہیں، ان کے پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں یہ عورت نہیں ہے، بھینس ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی ایسے صاحب ہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے ان کے لیے، لیکن ایسے کو ڈھونڈنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ تو اگر آپ کو اثر ہوتا ہے تو جائز نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ جائیں۔ اچھا، اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ گئے ہوئے ہیں، بچے بھی آپ کے ساتھ، آپ بڑے مضبوط کردار کے آدمی ہیں، تقوی کا جو ہے ویکسینیشن لگوا لیا ہے آپ نے، بھائی ہوتا ہے نا، بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے ویکسینیشن لگا لیا ہے، کیسے ہی جراثیم ہو ان کے اوپر اثر۔ اگر آپ کو تقوی کا ویکسینیشن لگا ہوا ہے، کتنی ہی گناہ کی جگہ ہو آپ پر اثر نہیں ہوتا، آپ پر اثر نہیں ہوتا۔ ایک بڑے جید عالم سے پوچھا گیا، کیا نام ان کا ہے؟ یہ جو ہے مقدس اردبیلی، اتنے مقدس سے کہ نام ہی پڑ گیا مقدس اردبیلی، بہت بڑی ہستی ہے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آقا یہ بتائیے اگر آپ کمرے میں اکیلے ہوں، اس کمرے میں خوبصورت سے لڑکی بھی اکیلی ہو، کوئی نہ ہو، تو آپ کیا کریں گے؟ کہ خدا سے دعا کرو کہ ایسا موقع ہی نہ آئے۔ بھائی انسان ہے، حقیقت ہے انسان کا ہے، کو یہ جو ہے مذاق کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو کیوں کرتے ہیں؟ دعا کرو ایسا موقع نہ ہے، مقدس اردبیلی کہہ رہے ہیں۔ آج ہمارا نوجوان جو ہاں ہم پہ تو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اب اگر ہم اپنے بچوں کے ساتھ گئے، آپ بہت ایمان کے پکے ہیں، بہت مضبوط ہے آپ کا، اور خدا ترس بھی ہیں، قیامت ہمیشہ آپ کے نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے، آپ ان لوگوں میں سے کوئی جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جہنم میں آگ کے بھڑکنے کی آوازوں کو اپنے کانوں سے سن رہے ہیں، لیکن آپ کے بچے بھی ایسے ہی ہیں، ان پہ بھی اتنا ہی ہے۔ ذمہ داری تو آپ کی ہے نا، بچوں کو آپ لے کر کے آئیں۔ خدا نہ خواستہ اگر بچے جو ہے بھٹک گئے، کون ذمہ دار اس کا ہوگا؟ لہذا ایسے لوگوں کے لیے بھی اس مکس گیدرنگ میں بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ میں حدیث سنا دوں آخری، وہ اس کے بعد اس سوال کو جو ہے بند کروں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لا ينبغي لامرئ ان يجلس مجلسا يعصى الله فيه وهو لا يقدر على تغييره۔ ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے اس جگہ بیٹھنا، اس بزم میں بیٹھنا جہاں اللہ کا گناہ کیا جا رہا ہو، جہاں اللہ کی معصیت کی جا رہی ہو، اور اس میں حالات کو بدلنے کی طاقت نہ ہو۔ ایک دفعہ تو یہ آپ کی وہ شخصیت، آپ جیسے پہنچیں گے آپ کو دیکھتے ہی عورتیں ادھر بھاگے، مرد ادھر بھاگے، سب فٹافٹ پردہ لگ گیا، تو ٹھیک ہے، وہ تو ایک الگ سی پوزیشن ہے، وہاں آپ پر نہ صرف یہ کہ جانا جائز ہے بلکہ واجب ہے کہ آپ کے جاتے ہی حالات بدل جائیں گے۔ نہیں، آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی کسی پہ اثر نہیں پڑتا، آپ آئے نہیں آئے، آپ لاکھ آیا کریں، اگر آپ میں حالات بدلنے کی طاقت نہیں ہے، امام فرماتے ہیں ایک مسلمان کے لیے اس بزم میں بیٹھنا جائز نہیں ہے جہاں اللہ کا گناہ ہو رہا ہو۔ بے حجاب عورتیں جہاں سج دھج کے مردوں کے شانہ بہ شانہ بیٹھی ہیں، گناہ ہے یا نہیں ہے؟ اس جگہ پر بیٹھنا آپ کے لیے جائز نہیں۔ اچھا پھر کیا کریں؟ صلہ رحم کیسے ہوگا پھر؟ ارے واہ واہ، ہماری بہن کی بیٹی کی شادی ہے، ہم نہیں جائیں گے تو قطع رحم ہو گیا نا۔ صلہ رحم میں شامل ہے خوشی کے موقع پر شریک ہونا، اس کا بہترین طریقہ۔ یقیناً آپ ان سے تعلقات مت توڑیے، شادی کے ایک دن پہلے پہنچ جائیے۔ یہ جو ہے مبارکباد، مٹھائی، گفٹ، بہن دل تو بہت چاہتا تھا بیٹی کی شادی میں شریک ہونے کے لیے، مگر کیا کریں، آپ نے حالات ہی ہمارے لائق نہیں بنائے ہیں۔ بہت افسوس ہے، بہت قلق ہے۔ بہرحال ہماری یہ جو ہے مبارکباد قبول فرمائیے، یہ تحفہ ہماری طرف سے قبول کر لیجیے۔
صلہ رحم ہوا کہ نہیں ہوا؟ صلہ رحم ہو بھی گیا اور گناہ میں آپ مبتلا بھی نہیں ہوئے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ آغا بھی صرف وہ ویکسینیشن کے بارے میں ذرا بتا دیجیے۔ خیر آغا، ایک سوال آیا ہے، غالباً یہ شخص جو ہے سعودی میں ہے اور وہ یوٹیوب پہ لائیو دیکھ رہے ہیں، انہوں نے ابھی میسج کیا جب میں یہاں کھڑا تھا۔ سوال بہت اچھا ہے آغا، یہ سوال پوچھتے ہیں: ٹوڈے دیر از اے ویری لٹل فوکس آن پروپیگیشن آف اسلام امانگ نان مسلمس. Is it not obligatory on all Muslims to try and propagate religion in their capacity? Please explain in reference to Quran and sayings of our Imams. If it is obligatory, then why there is little or no awareness of this duty? اس کا ترجمہ بھی کرتا کہ سب کو سوال معلوم ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا یہ ہمارے اوپر مسلمانوں پہ یہ واجب نہیں کہ ہم تبلیغ کریں غیر مسلم نان مسلمس کے ساتھ، اور اگر یہ اوبلیگیٹری ہے تو اس کو پلیز آپ قرآن اور احادیث کے سائے میں مطلب اس کو ایکسپلین کیجئے، اور پوچھا ہے اگر یہ واجب ہے ہم پر کہ ہم تبلیغ کریں تو ایسا کیوں ہے کہ ہم لوگ تبلیغ نہیں کرتے؟ جی، جواب اس کا ہے کہ ہاں واجب ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیے ہمارے یہاں واجبات میں عام طور سے کہتے ہیں فروع دین 10 کہتے ہیں نا۔ اول بچوں کتنے ہیں؟ یہ جو ہے فروع دین 10 ہے نا۔ اول نماز، زور سے بولو، نماز، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، بولیے زور سے، امر بالمعروف، شاباش، سب سے چھوٹے نے سب سے اچھا بتایا۔ امر بالمعروف کیا مطلب؟ اچھائی کی دعوت دینا، نہی عن المنکر، برائی سے روکنا، اچھائی کی دعوت دینا۔ دین اچھی چیز ہے یا جو ہے بری چیز ہے؟ ہاں اچھی چیز ہے نا، تو دین کی دعوت دینا ہم پر واجب ہے کہ واجب نہیں ہے؟ قرآن مجید کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین قوم ہو، تمہیں اللہ نے پیدا کیا دوسروں کے لیے آئیڈیل بنا کے، اپنے خول میں رہنے کے لیے نہیں، تم دوسروں کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ تمہاری کیا ذمہ داریاں؟ ذمہ داریاں بیان کر دی۔ ایک ذمہ داری کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اچھائی کی دعوت دو اور برائی سے روکو۔ دین سے بہتر، دین سے جو ہے بڑی اچھائی اور کون سی ہو سکتی ہے؟ دین کی دعوت دینا سب کی ذمہ داری ہے، دین کی طرف بلانا سب کا فریضہ ہے، اور اتنا اہم فریضہ ہے کہ اگر ہم نے یہ نہ کیا تو عذاب ہوگا۔ وَلَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ فَيَدْعُوا خِيَارَكُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ۔ مولا علی کی حدیث ہے، مولا فرماتے ہیں اچھائی کی دعوت دو، تم لوگ برائی سے روکو۔ اگر تم اچھائی کی دعوت نہ دو گے، اگر تم برائی سے نہ روکو گے تو اس کا عذاب یہ ہوگا، اللہ تمہارے اوپر بدترین لوگوں کو حاکم بنا دے گا۔ پھر تمہارے اچھے لوگ دعا کریں گے، رو رو کے گڑگڑا کے کہیں گے یا صاحب الزمان یا ابن الحسن العسکری عجل علی ظہورک فلا یستجاب لہم، اللہ ان کی دعا کو قبول ہی نہیں کرے گا۔ چلاتے رہو، گڑگڑاتے رہو، صبح کہو، شام کہو، اٹھ کے کہو، بیٹھ کے کہو، کیسے بھی کہو گے۔ پہلے اس فریضے کو انجام دو، اس فریضے کو پہلے انجام دو۔ کون سا فریضہ؟ اچھائی کی دعوت دینا۔ اچھائیوں میں سر فہرست کیا ہے؟ خدا پر عقیدہ، رسول پر عقیدہ، امام پر عقیدہ، قیامت پر عقیدہ، یہ سب سے اہم ہے نا، اسی کا نام تو دین ہے۔ نماز کی دعوت، روزے کی دعوت، حج کی دعوت، غیبت سے بچنے کی دعوت، تہمت نہ لگانے کی دعوت، اذیت نہ کرنے کی دعوت، ظلم نہ کرنے کی دعوت، یہی تو دین ہے۔ سب کا فریضہ ہے کہ دین کی تبلیغ فقط مولویوں کا کام نہیں ہے، تو بیوقوف مولویوں نے اپنے ذمے سب لے لیا ہے۔ یہ تو آپ کی ڈیوٹی تھی بھائی، آپ کی ڈیوٹی ہے۔ آپ کہتے نہیں یہ کام تو مولوی صاحب کا ہے، مولانا صاحب کا ہے، کوئی مولانا صاحب کا کام ہے، ٹھیک ہے، مولانا صاحب کا بھی کام ہے، اس لیے کہ وہ بھی جو ہیں مسلمان ہیں، آپ ہی میں سے ایک ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے ان کی ذمہ داری ہے، لیکن صرف ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہاں ان کی ذمہ داری بڑھ اس لیے جاتی ہے کہ وہ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں، ماہر ہیں،
وہ زیادہ مسائل کو سمجھتے ہیں، زیادہ بہتر طریقے سے ایکسپلین کر سکتے ہیں، ان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، لیکن آپ کی ذمہ داری بھی ختم نہیں ہو گئی ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر ہم اس ذمہ داری کو انجام نہیں دے رہے ہیں، جس طرح سے نماز نہ پڑھنے والا گنہگار ہے، روزہ نہ رکھنے والا گنہگار ہے، حج واجب ہو جانے کے بعد حج نہ کرنے والا گنہگار ہے، اسی طریقے سے دعوت اور تبلیغ کے فریضے کو انجام نہ دینے والا بھی گنہگار ہے۔ یہ نہ کہیے ہمیں تو پتہ ہی نہیں دین کے، تو سیکھیے، نہیں پتہ ہے تو۔ آپ کو نماز پتہ تھی، سیکھا نماز نہ آپ نے، جیسے آپ نے نماز سیکھ لیا اور نماز پڑھتے ہیں، ورنہ کہیے کہ صاحب نماز تو اس پر واجب ہوگی جو سیکھ لے۔ نماز تو بغیر وضو کے ہوتی ہی نہیں ہے، نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی ہے، ہم وضو ہی نہیں کریں گے تو نماز کہاں سے واجب ہوگی؟ وضو تو کرنا ہے آپ کو۔ اسی طریقے سے بغیر علم کے تبلیغ نہیں ہو سکتی ہے، آپ علم کو حاصل کیجئے۔ اگر تبلیغ کا کرنا واجب ہے آپ پر، تو تبلیغ کے لیے ضروری علم کا حاصل کرنا بھی آپ پر واجب ہے۔ شکریہ آغا۔ آغا یہ آخری سوال ہوگا، وہ یہ کہ آپ نے جو بھی مکس گیدرنگ کے بارے میں، تو آپ کا ہو چکا تھا پہلے۔ نہیں آغا، یہ اسی سوال کے کاؤنٹر کویشچن ہے، اسی لیے میں اس کو کوئی بات نہیں، ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، مومنین اگر ہے تو ہم کیا بیٹھے ہوئے۔ مکس گیدرنگ کا جو آپ نے جواب دیا آغا، اس پہ ایک شاید سوال یہ آیا ہے کہ if ladies are in hijab is mixed gathering allowed؟ دیکھیے اگر حجاب میں ہے تو کیا پریشانی ہے؟ ظاہر سی بات ہے مکس گیدرنگ کے مخالف نہیں ہیں ہم، یہ جو ہے بد حجابی یا بے حجابی کے مخالف ہیں۔ اگر خواتین حجاب میں موجود ہیں، وہ جو واقعی حجاب اسلامی ہے، اگر کبھی کبھی حجاب کرتی ہیں اس طرح سے کہ حجاب کا جو ہے مذاق ہو جاتا ہے، اسکارف سر پہ باندھ لیا، آستین یہاں سے کٹی ہوئی ہے، بتائیے وہ سمجھ رہے ہیں اسکارف باندھ لینے کا نام کیا ہے؟ حجاب ہے۔ یعنی واقعاً جو اسلام میں حجاب کی مقدار کیا، آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، حجاب میں صرف چہرہ کھل سکتا ہے، کتنا؟ اتنا چہرہ کھل سکتا ہے جتنا یہ جو ہے وضو میں دھلنا واجب ہے، اتنا ہی، اس سے زیادہ نہیں۔ جتنا وضو میں دھلنا واجب ہے، کان نہیں کھل سکتا ہے، ٹھڈی کے نیچے دھلنا واجب ہے نہیں، بس یہاں تک، لمبائی میں یہاں سے یہاں تک، چوڑائی میں یہ اتنا حصہ بس، اس کے علاوہ پورے کو کور ہونا ہے۔ ہاتھ گٹے سے لے کے انگلیوں تک، یہ دو چیزیں استثنا، بقیہ سب۔ پیر میں جو ہے موزہ بھی پہننا ہے، پورا کور، یہ دو چیزیں کھلی رہ سکتی ہیں، مگر اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ اس پر میک اپ نہ ہو۔ کنڈیشن ہے میک اپ نہ ہو اس کے اوپر، کیونکہ اسلام میں میک اپ فقط اور فقط اپنے شوہر کے لیے، دوسروں کے لیے نہیں ہے۔ دوسروں کے لیے میک اپ جائز نہیں ہے۔ اگر میک اپ چہرے پر، چہرہ بھی چھپانا پڑے گا۔ اگر ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی ہے تو دستانہ پہننا پڑے گا۔ ہمارے اسکول میں جو ٹیچرز پڑھاتی ہیں، حجاب تو خیر ہے، اب وہ بقرعید کا زمانہ آنے لگا، ان سے کہیں پرنسپل کے کان میں بات پہنچا دی گئی کہ صاحب وہ آغا کہہ رہے ہیں کہ تو آئیں کیا آغا، وہ بقرعید میں مہندی نہیں لگے گی؟ میں نے کیوں نہیں لگے گی؟ بالکل لگائیے، مگر آپ دستانہ پہن کے آئیے گا۔ مہندی لگائیے مگر دستانہ پہن کے آنا پڑے گا۔ اگر ہاتھ یا چہرے پر کوئی آرائش، کوئی زیبائش، کچھ میک اپ ہے تو اس کو بھی چھپانا واجب ہے، ویسے چھپانا واجب نہیں ہے۔ خوب اسلامی حجاب کو معلوم ہو کہ اسلامی حجاب کیا، اب اسلامی حجاب میں خواتین آ رہی ہیں، فرض کیے یہ جو ہے ہمارے ہاں جو ہے مجلس ہو رہی ہے، اس طرف عورتیں بیٹھ گئیں، ادھر مرد بیٹھ گئے، بیٹھ سکتے ہیں؟ ہاں کیوں نہیں بیٹھ سکتے ہیں؟ شرعاً حرام۔ اب آپ کا سماج اجازت نہ دے، ماحول اجازت نہ دے، ایک الگ سی بات ہے کہ صاحب اگر یہاں پر عورتیں بیٹھیں گی تو یہ مرد جو ہیں وہ انہیں کو دیکھنے میں لگے رہیں گے، مجلسیں سنیں گے ہی نہیں، تو ایک الگ سی چیز ہے، وہ ایک یہ جو ہے اسپیشل کیس ہے۔ اسپیشل کیس کو عام جنرل قانون میں ملایا نہیں جاتا۔ شرعاً جائز ہے، ہاں جائز ہے۔ بہت سی جگہوں پہ آپ دیکھیں گے، خوب ایران کے اندر پارلیمنٹ میں خواتین موجود ہیں، حجاب میں رہتے ہیں۔ آیت اللہ خامنئی کے پاس ان کا امام باڑہ جہاں لوگوں سے ملتے ہیں، کم سے کم 10,000 کا مجمع ہو سکتا ہے، بہت سے لوگ یہاں بیٹھے جو دیکھ کر کے وہاں پر آئے ہیں۔ اس طرح ساری عورتیں بیٹھی رہتی، ادھر ابھی 15 شعبان کی جو ہے محفل ہوئی ہے ان کے ہاں امام حسن علیہ السلام کے سلسلے میں، شاعر اور شاعرات دونوں آئے تھے۔ خواتین جو شاعر ہیں وہ آئی تھیں، اور جو حتیٰ وہ خواتین جو یہ جو ہے مسلمان نہیں ہیں، رشیا سے آئی تھیں، تاجکستان سے آئی تھیں، کچھ لوگ انڈیا سے بھی گئے تھے۔ وہ لوگ جو کہ فارسی میں اشعار کہتے ہیں،
ہر سال ان کے یہاں یہ ہوتی ہے، محفل ہوتی ہے، وہاں پر 20 خاتون شاعر موجود تھیں، ایک دو نہیں، 20 خاتون شاعر وہاں موجود تھیں، جنہوں نے کھڑے ہو کر کے اپنا کلام بھی پیش کیا، البتہ وہ گا ہو کر کے نہیں، سمپل طریقے سے جو شعر پڑھا جاتا ہے اپنے اشعار کو پڑھا، لیکن فل حجاب میں۔ غیر مسلم تھی، اس نے بھی حجاب کا پورا اہتمام کیا۔ تو حجاب کے ساتھ کیا مکس گیدرنگ ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے، مگر اس طرح سے نہیں کہ اگل بغل بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کا بدن دوسرے سے ٹچ ہو رہا ہے، نہیں، وہ اس طرح بیٹھے ہیں، اس طرح بیٹھے ہیں، فرض کہ ادھر خواتین بیٹھی، ادھر مرد بیٹھے ہوئے ہیں، حجاب میں ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، یہ کام ہو سکتا ہے، لیکن یاد رہے کہ اسلامی حجاب میں۔ ہمارا اپنا جو منظر آوردی ہے کہ فقط اسکارف باندھ لو، چاہے پیٹ کھلا ہے، ٹانگ کھلی ہے، ہاتھ کھلا ہے، سب کھلا ہے، صرف انہوں نے اسکارف باندھ لیا سر کے اوپر، اس کا نام اسلامی حجاب نہیں ہے۔ خدا بند عالم سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنے دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ خدا سے دعا ہے کہ یا اللہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے ہمارے پیشوا، ہمارے صاحب، ہمارے مولا، ہمارے آقا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانہ و انصارہ۔